عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے میر تقی میر کی 2 غزلیات کا مطالعہ کیا تھا۔ نصاب میں شامل خواجہ حیدر علی آتش، ان کی 2 غزلوں کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ان کے تعارف کی طرف، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خواجہ حیدر علی آتش نے کس ڈھنگ کی غزل گوئی کی ہے، موضوعات کون سے ہیں اور ان میں کون کون سی خصوصیات موجود ہیں۔ آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی ہے اور ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ 1778 فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ مصفی جو ایک اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کی شاگردی انہیں نصیب ہوئی اور ناسخ نام کے ایک مشہور شاعر اردو کے، ان کے یہ ہم عصر شاعر ہیں۔ ناصر نے اردو میں جو اصلاح زبان کی تحریک چلائی تھی، اس تحریک سے اردو زبان میں جو نکھار پیدا ہوا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش بھی کہیں نہ کہیں اس سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں میں مؤثرانہ، یعنی کہ ایک زمانے کے ہونے کی وجہ سے کچھ چشمک رہی ہے۔ آتش لکھنوی دبستانی شاعری کے ایک مسلم استاد کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انہیں لکھنوی شاعری کا ایک نمائندہ شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیشہ سے لکھنوی رنگ نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم بغور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آتش نے جو شاعری کی ہے، بھلے ہی لکھنوی انداز میں کی ہے، لیکن لکھنوی شعراء کے مقابلے میں ان کے یہاں ہم کو تاثیر زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ ان کا مزاج قلندرانہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی توکل اور قناعت سے بسر کی۔ آتش نے اپنی غزلوں میں داخلی کیفیات، سوز و گداز، بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا۔ تغزل کا پاکیزہ مزاج بھی ان کے یہاں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور ان کا اگر ہم انداز بیان دیکھیں تو وہ فطری ہے۔
خواجہ حیدر علی آتش خالص غزل گوئی کے شاعر ہیں. انہوں نے جو شاعری کی ہے اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں یا مفصل مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی باتیں ہمارے سامنے کھل کر آتی ہیں کہ جو لکھنؤ کا ماحول تھا، عیش پسند ماحول، خاص طور پر جہاں کے لوگوں کو یا جہاں کی عوام کو، جہاں کے دربار کو کبھی مشکلیں، صعوبتیں یا پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ایسے ماحول کی عکاسی ہم کو آتش کی غزلوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے برخلاف جیسا کہ ہم نے کل میر کی غزل گوئی دیکھی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ میر نے بھلے ہی دہلی سے وہ ہجرت کر کے لکھنؤ آئے تھے، لیکن ان کے یہاں جو درد ہے، جو کرب ہے، جو رنج و الم ہے، اس کی عکاسی ہم کو ان کی غزلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. دلی کے جو حالات تھے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور ان حالات کی وجہ سے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عشق و محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر عشق کی مختلف کیفیات سے گزرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے رنج و غم میں کافی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی انہوں نے عکاسی اپنی غزلوں میں کی. یہاں ہم دیکھیں گے آتش کے پاس تو آتش کی غزلوں میں عیش پسند ماحول یا فطرت کی عکاسی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. چند ایک خوبیاں ان کے کلام کی ہم دیکھیں گے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان بڑی صاف ہے، محاورات کا برمحل استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ جہاں ضروری ہے وہیں وہ محاورات کا استعمال کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. رنگینی ہے، شوخی ہے، تشبیہات و استعارات کا بھی استعمال کرتے ہیں. بلند تخیل ہے، دلکش زبان ہے، بے تکلفی بھی ان کے انداز، بے تکلفانہ انداز بھی ان کی شاعری میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. رعایت لفظی ان کے کلام کی امتیازی خوبی دکھائی دیتی ہے. تصوف کی چاشنی، جمالیاتی رچاؤ اور مضمون آفرینی بھی ہم کو آتش کی غزلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. آتش کے دو دیوان ہم کو اردو ادب کے ذخیرے میں دکھائی دیتے ہیں، جس میں تقریباً 8,500 اشعار موجود ہیں. تو یہ تھا مختصراً تعارف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حیدر علی آتش کی وفات 1847 لکھنؤ میں ہوتی ہے. 1778 میں وہ فیض آباد میں پیدا ہوتے ہیں اور 1847 لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوتا ہے. تو یہ ہو ان کا تعارف ہوا. اب ہم نصاب میں شامل جو پہلی ان کی غزل ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں یا چلتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، ایک مختصر اور بڑی ہی اچھی ان کی یہ ہم غزل دیکھیں گے. تو ان کی پہلی جو غزل ہے نصاب میں شامل وہ کچھ اس طرح سے ہے: سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا، طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے
کرے گا زمانہ کیا، آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ اور مقطع دیکھیے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تم نے کہی عاشقانہ کیا۔ مقطع میں کہہ رہے ہیں کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ تو اس طرح سے ایک مختصر سی غزل آتش کی ہے، جس میں انہوں نے عشق و محبت کی باتوں کا ذکر کیا ہے، کس قسم کے کیفیات ہوتے ہیں اور محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، چند ایک مشکل الفاظ اس میں جو دکھائی دیتے ہیں، ان کے الفاظ کے معنی میں پہلے پیش کروں گا، اس کے بعد پھر ہم تشریح کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے، خلق خدا، خدا کی مخلوق، پہلا جو مشکل لفظ مجھے لگا کہ خلق خدا، خدا کی مخلوق جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو مشکل لفظ ہے صورت جانا۔ صورت جانا وہ چہرہ جسے ہم چاہتے ہیں یا جس کو ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کا چہرہ، جلوہ گر پیش ہونا، دکھائی دینا۔ جلوہ گر کے معنی پیش ہونا، دکھائی دینا۔ آئینہ خانہ، وہ کمرہ جس میں مختلف قسم کے آئینے لگے ہوئے ہوں، مختلف زاویوں سے، یا آئینوں کا کمرہ بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی زاویے سے اس میں جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ تبلو علم، تبلو علم یعنی کہ نخارہ، تبل کے معنی ہیں نخارے کے اور علم کے معنی ہیں جھنڈا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی، اس جنگ میں نخارے بجائے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ علم لے کر کچھ لوگ چلا کرتے تھے، تو وہی تبلو علم یہاں مراد لیا گیا ہے۔ قبض روح، روح کا نکلنا یا روح نکلنے کا جو منظر ہوتا ہے، اس کے لیے شاعر نے یہاں قبض روح لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں کہ غزل کیا ہے، غزل کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خواجہ حیدر علی آتش نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ لکھنوی ماحول کی عکاسی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہاں کا جو عیش پسند ماحول تھا، اس کی تصویریں ہم کو یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ پہلے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ فسانہ ایک کہانی کو کہیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ تیرا فسانہ کیا ہے، تیری کہانی کیا ہے، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ خدا کی جو مخلوق ہے غائبانہ، وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو مخلوق کیا کہہ رہی ہے؟ خدا کی مخلوق تیرے بارے میں کیا کہتی ہے، تیری کیا کہانی کہتی ہے؟ شاعر اپنے محبوبہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تیری جو کہانی ہے، تیرا جو فسانہ ہے، اس کے چرچے ساری دنیا میں ہو گئے ہیں، اور یہاں تک کہ خلق خدا غائبانہ یعنی کہ جو دکھائی نہیں دیتی، ایسی خدا کی مخلوق بھی تیرے بارے میں بات کر رہی ہے، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ۔ ٹھیک ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جنہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ تو تیرا فسانہ کہہ رہے ہیں، تیری کہانی کہہ رہے ہیں، لیکن خدا کی جو مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، خلق خدا غائبانہ، وہ مخلوق بھی
تیری اس کہانی، تیرے اس فسانے کی باتیں کر رہے ہیں. چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا. دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر. دیکھیے، صورت جانا وہ چہرہ جس کو ہم چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اگر ہر طرف وہی چہرہ، چاروں طرف یعنی کہ ہر طرف، ہر سمت، اگر وہی چہرہ، وہی صورت ہم کو اگر نظر آتی ہے، جلوہ گر ہونا، پیش ہونا، دکھائی دینا، نظر آنا، تو وہ اگر ہر جگہ نظر آتی ہے تو دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا. دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا. یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میری جو کیفیت ہے، ایسی کیفیت ہے کہ میں نے ہر جگہ تجھے پایا ہے. ہر سمت میں جہاں کہیں بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو دکھائی دیتی ہے. دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا. اگر تیرا دل صاف ہے تو مجھے آئینے خانے میں جا کے ہر سمت میں تجھے دیکھنے کی یا ڈھونڈنے کی ضرورت کیوں پڑے گی. اگر سچائی میں تو مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا، ہر سمت میں تیری صورت ہی مجھے نظر آئے گی. مجھے آئینہ خانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آئینہ خانے میں جانے کے بعد مختلف زاویوں سے کوئی ایک شخصیت دیکھی جاتی ہے. جب تو خود حقیقت میں موجود رہے گی اور میں تجھ سے اتنی زیادہ محبت کروں گا، یا میں جو چہرہ دیکھنے کے لیے ترستا ہوں وہ چہرہ مجھے ہر جگہ نظر آئے گا، تو پھر مجھے آئینہ خانے میں جانے کی یا دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. تبلو و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا. تیسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تبلو و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس طبل و علم نہیں ہے، میرے پاس ملک نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے. طبل و علم نقارہ، طبل کے معنی اور علم کے معنی جھنڈا. تو یہ جو دو چیزیں ہیں، جو وزیر ہوتے تھے ان کے ساتھ جنگ میں چلتے وقت طبل و علم کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ بادشاہ یا وزیر جو بھی ہے یا صوبے دار ہے وہ وہاں پہ آ رہا ہے. تو میرے پاس طبل و علم بھی نہیں ہے، اس کا مطلب میں یہ ہوں کہ میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں، نہ میں وزیر ہوں، نہ میں صوبے دار ہوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ملک ہے، نہ مال ہے. ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا. ہاں، میرے خلاف ہو کے زمانہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ میں تو خالی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اگر میرے خلاف پورا زمانہ بھی ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ اس زمانے کو کیا حاصل ہوگا میرے خلاف ہو کر؟ زمانے کو کچھ بھی میرے پاس سے نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ میں خود غریب ہوں، میرے پاس سوائے محبت کے کوئی دولت نہیں ہے. شاعر ایسا کہہ رہا ہے. آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا. شاعر کہہ رہا ہے، دیکھیے چوتھے شعر میں، کہ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، میری روح کس طرح سے قبض ہوگی، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا. موت کون سا بہانہ ڈھونڈ کر میری روح قبض کرے گی. شاعر کا تصور دیکھیے، بہت خوبصورت تصور ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے. ہاں، اب موت جب آ رہی ہے میرے پاس، روح جب میری قبض ہونے والی ہے، تو دیکھتا ہوں میں کہ کون سا بہانہ لے کر وہ مجھے مار ڈالے گی یا میری روح کو قبض کر لے گی. یہ جو تصور ہے، اس کو یہاں پہ انہوں نے قبض روح کو ایک ایسے منظر کو پیش کیا ہے جو بہت ہی
ہم کہہ سکتے ہیں اسے کہ ایک ایسا منظر جس میں شاعر اپنے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ موت کیا بہانہ ڈھونڈتی ہے اور میری روح کو کس طرح سے نکالے گی۔ کوئی تو بہانہ چاہیے نہ مرنے کے لیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ارے بہت دنوں سے بیمار تھے، وہ بیماری میں مبتلا تھے، وہ پریشانیوں میں گرے ہوئے تھے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب وہ روح جب نکالی جائے گی، تو روح جب قبض کی جائے گی تو موت کون سا بہانہ ڈھونڈ کر میری روح کو قبض کرے گی۔ مقطع کو دیکھیے، شاعر کہہ رہا ہے کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ پھر خود سے مخاطب ہو کر شاعر کہہ رہا ہے مقطع میں کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے۔ میں نے جو غزل کہی ہے، اس میں جو اپنے جذبات، اس میں جو کیفیات، اس میں جو احساسات میں نے پیش کیے ہیں، مدعی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے شاعر مدعی سے کہ تو حسد سے اس کی داد نہ دے۔ مطلب حسد کرنے والے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کرنے والے بعض وقت کیا کرتے ہیں، اگر وہ جس شخصیت سے حسد کرتے ہیں وہ ترقی پاتا ہے یا کوئی اچھی چیز کرتا ہے تو اس کی داد دیتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، مجھے وہ حسد والی داد تو مت دے، حسد کرتے ہوئے مجھ سے داد مت دے۔ آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ یہ غزل تو نے جو کہی ہے بہت ہی عاشقانہ غزل ہے، چونکہ پہلے شعر میں جب شاعر کہہ رہا ہے غزل کے کہ تیری جو محبت ہے، تیرا جو عشق ہے، اس کی کہانی کا چرچا، اس کا فسانہ جو ہے صرف دنیا میں ہی نہیں، جو خلق خدا غائبانہ ہے، خدا کی جو ایسی مخلوق جو ہم کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی ہے، اس تک بھی تیری یہ کہانی یا تیرے فسانے کے چرچے ہو گئے ہیں۔ اور جب مختلف جو کیفیات ہیں، شاعر محبت کی مختلف کیفیات کا بھی یہاں تذکرہ کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوگر، ہر طرف مجھے تیری ہی صورت دکھائی دیتی ہے، اس لیے مجھے کسی آئینہ خانے کی ضرورت نہیں ہے یا آئینوں کے گھر کی ضرورت نہیں ہے، میں جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں صرف تیری ہی صورت نظر آتی ہے۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے اگلے شعر میں کہ طبل و علم ہے، علم ہی پاس ہے اپنے، نہ ملک و مال، میرے پاس نہ طبل ہے، نہ علم ہے، نہ ملک ہے، نہ مال ہے، اور مجھ سے خلاف ہو کر زمانہ کیا کرے گا۔ یعنی کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، خلاف زمانہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں، کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس دولت ہوتی ہے، کسی کے پاس حکومت ہوتی ہے، کسی کے پاس ملک ہوتا ہے۔ یہ اگر چیزیں ہیں تو ان کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں، ان کو تکالیفیں دینے کا سوچتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، اب دیکھتا ہوں میں کہ میرے پاس تو کوئی گلا یا بہانہ نہیں ہے ایسا کہ میں مر جاؤں، اور موت کس بہانے سے مجھے لے جاتی ہے یا میری روح کو قبض کرتی ہے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون سا بہانہ ہے جس سے وہ میری روح کو قبض کرے گی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سوائے محبت کرنے کے میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اور ویسے بھی میں ہر طرح سے مال و دولت سے، طبل و علم سے، ہر چیز سے بری ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر شاعر آخری میں کہہ رہا ہے کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے تو داد نہ دے، حسد کرتے ہوئے تو مجھے داد نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے جو غزل کہی ہے وہ بہت ہی ایک اچھی عاشقانہ غزل کہی ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے خواجہ حیدر علی آتش کے تعارف بیان کرتے وقت ایک بات کہی تھی کہ ان کی جو ہے، ان کے جو مؤثر تھے ناسخ، ان سے چشمک رہی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے چشمک سے مراد لڑائی جھگڑا سے مراد مار پیٹ کرنا نہیں ہوتا، لیکن اپنی ہی جیسے شاعری ہے
دو شاعر ہیں، تو دو شاعر ایک دوسرے کو اپنے کلام کے ذریعے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں اس غزل سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے تو داد نہ دے. تو ہو سکتا ہے خواجہ حیدر علی آتش اپنے جو معاصرین ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، یا اس زمانے کے جو شعراء ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنی اچھی غزل کہی ہے، تم حسد کرتے ہوئے میری غزل کی داد نہ دو کہ تو نے بہت اچھی غزل کہی ہے آتش، ایسا مت کرو. ہاں اگر داد دینا ہے آپ کو تو بغیر حسد کے دیجیے، مجھ سے حسد مت کیجیے. یہی بات کہتے ہوئے آتش اپنی غزل کا ختم کرتے ہیں، اختتام کو پہنچاتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی خواجہ حیدر علی آتش کی نصاب میں شامل پہلی غزل سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. اگر آپ کو اس غزل پر کچھ سوالات پوچھنے ہیں تو آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اگر اس کی تشریح یا غزل سمجھانے کا ڈھنگ آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیے اس چینل کو، تاکہ آنے والے لیکچر کے جو ویڈیوز ہیں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.